مسلمانوں کے سب سے پہلے امام اور قائد، خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، امام الصحابہ، مقتدائے مہاجر و انصار، مصداق ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، شہر صداقت و وفا کے شہر یار، محمد کے یار غار۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور صدیق پاک نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی، یہ ختم نبوت کے عقیدے کی جنگ تھی، جس میں سینکڑوں صحابہ اور سینکڑوں تابعین شہید ہوئے۔ کس بات پہ شہید ہوئے؟ مسیلمہ کذاب کہتا تھا محمد بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، کلمہ بھی یہی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں، کلمہ بھی پڑھو، قرآن کو کتاب بھی مانو، جب تک حضور کو آخری نبی نہ مانو کلمہ نہیں چل سکتا۔ صحابہ کرام نے جنگ کی جانیں دے کر کے صدیق اکبر نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ درس دیا، مومن رہنے کے لیے حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس عقیدے پہ جان قربان کر دینا، ختم نبوت سے غداری نہ کرنا۔ اور یہ صدیق پاک سے لے کر یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اب تک۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سرکار نے فرمایا تھا جا مہر علی میری ختم نبوت پہ پہرا دے، اونچی آواز سے بولو، ختم نبوت کا وکیل نبی نے بنایا اور اپنی اولاد کو بنایا۔ بڑے ڈھیلے بولے ہو، میں اس شخص کا نام بھی نہیں لینا چاہتا جس نے کہا تھا میں نبی ہوں۔ تاجدار گولہ نے کہا کہ آنا ذرا میرے مقابلے میں، اور میرا ایک جملہ ہے، بڑا مشہور جملہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں، وہ کہہ رہا ہوں، اس نے کہا میں نبی ہوں، نبی نے ڈیوٹی لگائی مہر علی کی، وجہ کیا ہے؟ اور فرمایا تو پاگل ہو گیا ہے، تو تے میرے بالاں دا جوڑ نہیں۔ بڑے ڈھیلے بولے ہو، تو تے میرے بالاں دا جوڑ نہیں، جے بالاں دے مقابلے نہیں آ سکتا تو پھر میں محمد کے مقابلے کس طرح آ سکتا ہے؟ اور تاجدار گولڈا سے جب بڑی باتیں ہوئیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اس نے کہا جی سورہ فاتحہ کی عربی میں تفسیر لکھتے ہیں، جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہ سچا، جس کی نہ ہوئی وہ جھوٹا۔ تاجدار گولڈا نے بڑے پیار سے کہا واہ 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 واہ، دعوے نبیاں دے تے کم منشیاں آلے، جا خانہ ٹونگا، دعوے نبیاں دے کرنے ہیں تو کم منشیاں آلے۔ تاجدار گولڈا کو جلال آیا، فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں قلم پر نگاہ کر دیں ہاتھ کے بغیر لکھنا شروع کر دیں۔ اور تاجدار گولڈا نے کہا اگر آ جاتا میرے مقابلے میں، آ جاتا، مجھے تو یہ بھی امید تھی شاید ہمیں دیکھ کر ہی وہ محمد کا ہو جاتا۔ نہیں آکھیا تسی سبحان اللہ، اس لیے کہ وہاں مہر علی تھے، جماعت علی تھے اور علماء تھے۔ آپ نے فرمایا نیکوں کی صحبت میں آنے والا بدبخت نہیں رہتا، مقدر ہی ٹھیک نہیں تھا، آ جاتا تو محمد کی آل کی صحبت اسے محمد کا وفادار بھی بنا دے۔ مقدر کا مارا تھا نہ آ سکا۔ آپ نے ایک اور بات بھی کی، آپ نے فرمایا اگر وہ آتا، اور آج یہ تفسیر لکھنا تو دور کی بات ہے، آج مردہ زندہ کرنے کی بات بھی کرتا نا، ہم کر دیتے، بولے اونچی آواز سے، ہم کر دیتے۔ پوچھا گیا تاجدار گولڈا سے آپ اتنا بڑا اعلان کر رہے ہیں، کر دیتے؟ فرمایا چپ کرو، کٹی قلعے نے سر تے کود دی ہے، کٹی قلعے نے سر تے کود دی ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا، آقا نے مجھے کہا ہے پتر جو آنکھیں نہ ہو جائے گا۔
اور یہ میرے پاس بیٹھے ہیں شہزادہ امیر ملت حضرت پیر حسان حسین جماعتی، ان کے جد اعلیٰ امیر ملت محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا، 100 سال سے زیادہ کی عمر ہے، اٹھ نہیں سکتے، چلا نہیں جاتا۔ پتہ چلا نارووال میں ختم نبوت کا ڈاکو آ رہا ہے، آپ نے اپنے بچے صاحبزادوں کو فرمایا میری چارپائی کو اٹھاؤ مجھے نارووال لے چلو۔ اس نے کیا سمجھا ہے ختم نبوت عام مسئلہ ہے، چارپائی میں ہوں مرا تو نہیں ہوں، میں جا کے پہرا دوں گا حضور کی ختم نبوت پر۔ آپ کے گھر والوں نے صاحبزادہ صاحب نے کہا حضور ہم چلے جاتے ہیں، فرمایا کیوں، میں موجود جو میری چارپائی کو لے کر چلو۔ آل محمد یہ بتا گئی ہمارے تو جنازے بھی محمد کی ختم نبوت پہ پہرا دے گئے۔ اور یہی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی، فرمایا میں فقیر کی عادت تو نہیں لیکن میں پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ اتنے وقت میں یہ ذلت کی موت مرے گا، اور جو جماعت علی کے منہ سے نکلی وہ ہو کے رہی، جو لیٹرین میں مرا ہو اس کا نام کیا لینا۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کی عزت کی قسم، میرے علی ہو یا جماعت علی، میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں ہر منکر کے سر پہ علی دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو بولیں، ہر منکر کے سر پہ علی دکھائی دیتا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے محمد پہ پہرا علی نے ایسا دیا کہ اولاد علی کو بھی پہرے محمد کے لیے چن لیا گیا۔ وہ میرے علی ہو تو جلوہ علی کا ہے، وہ جماعت علی ہو تو جلوہ علی کا۔ اور میں مناسب سمجھتا ہوں اور فرض سمجھتا ہوں ختم نبوت کے سارے ہیروز کو میرا سلام۔ اب میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا، آپ بھی یہاں ہاتھ رکھ کے سلام کر لیں۔ ختم نبوت کے سارے ہیروز کو میرا سلام۔ لیکن میں بدبخت نہیں ہوں جس نے قومی اسمبلی میں ختم نبوت کی قرارداد پیش کی، اس کا نام قائد اہل سنت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ۔ اور ختم نبوت کی قرارداد پر جب کچھ مولویوں کو چپ ہونا پڑا ان کی کتابوں کی وجہ سے، حضرت قائد اہل سنت وہاں بولے، کہا جو ختم نبوت میں کسی قسم کا شک کرے وہ بھی کافر اور یہ بھی کافر۔ تب یہ فیصلہ ہوا۔ مولانا نورانی کی عظمت کو سلام۔ دیکھنا میں سیاست سے بالا تر ہو کے کہہ رہا ہوں، اور بحیثیت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس پر سائن کیے۔ میرا حوصلہ دیکھو، میں ذوالفقار علی بھٹو کو پیپل پارٹی کا قائد سمجھ کے نہیں، ختم نبوت کا چوکیدار سمجھ کے سلام کرنے لگا۔ ہم تو مصطفیٰ کی ختم نبوت دیکھتے ہیں۔ اور پھر آئیے میں اس مرد مجاہد کو کیسے نہ سلام کروں جس کو زمانہ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے۔ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، میرا اپنا ہی جملہ ہے، آپ کی مرضی، سمجھ آئے تو بولنا۔ جنہوں نے نیازی صاحب کو دیکھا ہوا ہے، خدا کے بندو یہ عشق کا قد تھا، اوپر غیرت کی پگ تھی۔ یہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا ساتھی، انہوں بٹھا دو یار، انہوں بٹھا دو ذرا۔ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا ساتھی، جب آپ کو ختم نبوت کی تحریک کی پاداش میں سزائے موت سنائی گئی، تختہ دار کی طرف جا رہے تھے مسکراتے ہوئے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، مسکراتے ہوئے جا رہے تھے۔ پوچھا گیا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا تختہ دار کی طرف۔ تو نے کہا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا نیازی کی قیمتی جان تھی، اس لیے محمد کی ختم نبوت کے کام آ رہے ہیں۔ اہل سنت تمہاری ایک تاریخ ہے۔ ابو الحسنات علامہ سید قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک ہی بیٹے تھے امین الحسنات سید خلیل احمد قادری رحمت اللہ علیہ۔
خلیل احمد قادری بھی جیل میں ہیں، باپ بھی جیل میں ہے، ختم نبوت پر پہرا دینے کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ باپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے کو سزائے موت ہو گئی ہے، ایک بیٹا ہو، اور بوڑھاپے میں باپ کو یہ اطلاع ملے آپ کے بیٹے کو سزائے موت ہو گئی ہے، جملے سننا اور حوصلہ دیکھو محمد کے نوکروں کا، کہا الحمدللہ اللہ نے ایک خلیل دیا تھا، خدا کے حبیب کے کام آ گیا ہے۔